لوح اول یا لوح محفوظ کی ضمن میں اس بات کی تشریح کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا، اور کائنات کو بنانے کا ارادہ اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی ایسی صورتیں ہوں جو اللہ تعالیٰ کو پہچانے، یعنی خالق کائنات کے ذہن میں یہ تقاضا پیدا ہوا کہ میں پہچانا جاؤں. جیسے یہ تقاضا پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ کے ذہن میں حرکت پیدا ہوئی اور کائنات وجود میں آ گئی. ظاہر ہے کہ پہچاننے کی بھی ضروری تھا کہ خالق کے علاوہ کوئی مخلوق موجود ہو، اور مخلوق کے اندر پہچاننے کی قدریں پائی جاتی ہوں. پہچاننے کی قدروں سے مراد یہ ہے کہ مخلوق پہچاننے کا، جاننے کا، سمجھنے کا، سننے کا، دیکھنے کا اور محسوس کرنے کا ادراک رکھتی ہو. اللہ تعالیٰ چونکہ مجموعہ اوصاف ہے، جب اللہ تعالیٰ کے ذہن یا اللہ تعالیٰ کے ارادے نے حرکت کر کے کن فرمایا تو جس ترتیب، جن قاعدوں اور جن ضابطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائنات کی تشکیل کا پروگرام تھا وجود میں آ گیا. کائنات کی تشکیل کے پروگرام کا پہلا مظاہرہ جس بساط پر، جس اسکرین پر، جس پردے پر، جس تختی پر یا جس کاغذ پر یا جس کتاب میں ہوا، اس کو قرآن کی زبان میں لوح محفوظ کہا جاتا ہے، اور تصوف میں اس کا نام لوح اول ہے. یہ بات پوری طرح ذہن نشین ہوگی کہ کائنات کی پہلی تخلیق کا مرحلہ جس کا مظاہرہ ہوا وہ لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ پر کائنات کی جو بھی حرکت واقع ہونے والی ہے یا کائنات میں جس قسم کا تغیر یا تبدل ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے، اس کے تمام نقوش لوح محفوظ پر محفوظ ہے. یہ ایک اجتماعی پروگرام ہے، یعنی کائنات کا ہر فرد اجتماعی حیثیت میں ایک تصویری خط و خال کے ساتھ یکجا موجود ہے. اس کو ہم مثال فلم سے تعبیر کر سکتے ہیں. ایک فلم ہے جس میں ایک ساتھ مختلف نوع شکلیں اور صورتیں موجود ہیں، لیکن ابھی فلم کے اندر ہی موجود ہے، وہ تصویریں حرکت میں نہیں آئی. فلم کو اگر ہم ایک اسکرین مان لیں تو فلم کا مظاہرہ جس جگہ ہوگا، یعنی متحرک تصویریں ہمیں نظر آئیں گی، اس کا نام بھی ہم اسکرین ہی رکھیں گے. اب ہم یوں کہیں گے کہ دو اسکرین ہیں یا دو پردے ہیں. ایک پردے پر تصویریں بنی ہوئی ہیں لیکن متحرک نہیں ہیں، اور دوسرے پردے پر تصویریں متحرک ہیں. ان میں حرکت بھی ہے، یہ بولتی بھی ہیں، ناچتی گاتی بھی ہیں، ہنستی کھیلتی بھی ہیں. جس اسکرین پر تصویریں موجود ہیں مگر متحرک نہیں ہے وہ لوح اول ہے. جس اسکرین پر تصویریں متحرک ہیں وہ لوح دویم ہے یا عالم جو ہے. جو یعنی تمثال کا دوسرا عالم بھی ایک فلم کی صورت میں موجود ہے. ایسی فلم یا ایسی اسکرین یا ایسا پردہ جس پر تصویریں متحرک ہیں لیکن حرکت کا تعلق اجتماعی ہے. حرکت میں ارادہ بھی شامل ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار قرار دیا ہے تو لوح محفوظ کا جو نقش عالم جو یا لوح دویم پر نازل ہوتا ہے اس کے اندر انفرادی نوعی اختیارات شامل ہو کر دوبارہ لوح محفوظ پر منتقل ہوتے ہیں. لوح محفوظ کو عالم تمثال بھی کہتے ہیں. اس تعریف کی روشنی میں لوح محفوظ پہلا عالم تمثال ہے اور لوح دویم یعنی جو دوسرا عالم تمثال ہے جس میں انسانی ارادے بھی شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف میں 5 بنیادی باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان باتوں میں خالق اور مخلوق کے رشتے کی ایسی تشریح بیان فرمائی ہے کہ جس تشریح پر غور و فکر کر کے مخلوق خالق کے ساتھ اپنا رشتہ تلاش کر سکتی ہے. عالم تمثال اول ہو یا عالم تمثال دویم، اس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہے. اس لیے کہ عالم تمثال اول یعنی لوح محفوظ بھی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود تھی اور موجود ہے. لوح دویم یا عالم تمثال یعنی دوسرا عالم تمثال لوح اول کا عکس ہے. اس لیے اس کا تعلق بھی براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. یہ بات اس طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور ذہن کا پہلا عکس لوح محفوظ، اور لوح محفوظ کے اوپر کائنات کے تمام انفرادی اور اجتماعی پروگرام، اور لوح محفوظ کا عکس لوح دویم اور عالم جو ہے. سوال یہ ہے کہ لوح دویم و لوح اول ان
تک رسائی کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ لوہے دویم و لوہے اول ان تک رسائی کا ذریعہ کیا ہے؟ لوہے دویم یا لوہے اول تک رسائی حاصل ہونے کے بعد از خود انسانی رشتہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ اس رشتے کو قائم کرنے کا واحد ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور بندے کی تعریف ہی ہے کہ وہ زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں 5 ایجنسیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی صفت وحدت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح کثرت نہیں ہے۔ دوسری صفت بے نیازی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا باپ نہیں ہے۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ کی 5ویں تعریف یہ ہے کہ وہ کوئی خاندان نہیں، اس کا کوئی خاندان نہیں۔ یہ بات ہر چیز فہم آدمی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ خالق اور مخلوق کی تعریف حدیں ایک دوسرے کے برعکس ہوں گی، یعنی جو تعریف اللہ کی ہوگی وہ تعریف مخلوق کی نہیں ہوگی، اور جو تعریف مخلوق کی ہوگی وہ تعریف اللہ کی نہیں ہوگی۔ اب ان 5 ایجنسیوں پر غور کرنے سے یہ بات ذہنی طور پر مشاہدے میں آتی ہے کہ صرف ایک صفت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے جس صفت سے بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ اور تعلق قائم کر سکتا ہے، اور وہ رشتہ اور وہ تعلق بے نیازی ہے۔ جب کوئی بندہ تمام مخلوق سے اپنی احتیاج کا تعلق منقطع کر لیتا ہے تو اس کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے، اور لاشعوری طور پر اس کے اندر کی آنکھ اس بات کا مشاہدہ کر لیتی ہے کہ تمام ضروریات کا واحد کفیل اللہ ہے۔ خالق وحدت ہے لیکن مخلوق وحدت نہیں ہو سکتی۔ مخلوق کا کثرت ہونا ضروری ہے۔ خالق مخلوق سے بے نیاز ہے اور مخلوق خالق کی محتاج ہے۔ خالق باپ نہیں رکھتا تو مخلوق باپ رکھتی ہے۔ خالق کا کوئی بیٹا نہیں اور مخلوق کا بیٹا ہوتا ہے۔ خالق کا کوئی خاندان نہیں تو مخلوق کا خاندان ہونا ضروری ہے۔ ان 5 صفات میں سے 4 صفات میں مخلوق خالق کے ساتھ رابطہ اور تعلق قائم نہیں کر سکتی۔ صرف ایک صفت بے نیازی ایسی ہے جس میں مخلوق اپنی تمام احتیاج کو، تمام ضروریات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کر کے اپنا رشتہ مستحکم کر سکتے۔ اس طرز فکر کو، اس عمل کو استغنا کہا جاتا ہے۔ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تو صفات الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائنات کی جس طرح شکل و صورت تھی وہ موجود ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے اجزاء مخلوق کی مختلف نوع صورتیں بن گئی۔ یہ صورتیں وہ صورتیں ہیں جو مخلوق کی شکل و صورت میں روح کی حیثیت سے لوح محفوظ پر موجود ہیں۔ انہی روحوں کو یا موجودات کو قرآن نے امر ربی کہا ہے، یعنی کائنات کا ہر فرد اللہ تعالیٰ کے حکم کی ایک تصویر ہے۔ یہی حکم زندگی، موت اور نزول و صعود میں ہر جگہ متحرک اور بعمل ہے۔ یہ دراصل مخلوق اور خالق کے درمیان ایسا تعلق اور ربط ہے جس کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مخلوق اور خالق کے درمیان اسی ربط کو حضور قلندر بابا اولیاء نے یوں کہا ہے۔